اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی روح سے بعثت انبیاء کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ بہت سارے مطالب اس حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء آئے ہیں اس لیے کہ لوگوں پر، مخلوق خدا پر وہ گواہ بنے۔ انبیاء آئے ہیں اور خداوند علی اعلیٰ نے انبیاء کی بعثت فرمائی ہے اس لیے کہ لوگوں کے اختلافات کو ختم کر کے ان کے درمیان صلح کرے اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا لے۔ انبیاء آئے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو ہدایت عطا کرے۔ انبیاء آئے ہیں اس لیے کہ اچھے اعمال پر بشارت دیں، برے اعمال پر ان کو جہنم سے اور خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ انبیاء آئے ہیں اس لیے جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے۔ انبیاء آئے ہیں اس لیے کہ خدا کے حکم سے ان کی اطاعت ہو جائے۔ انبیاء آئے ہیں لوگوں کے عذر کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اور حجت کو تمام کرنے کے لیے۔ انبیاء آئے ہیں اس لیے کہ لوگوں کے قلب سے شرک و نفاق کی غلاظتوں کو صاف کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اسی طرح تزکیہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح انبیاء آئے ہیں خدا کی طرف بلانے کے لیے، توحید کی طرف بلانے کے لیے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکنے کے لیے، طاغوت سے بچانے کے لیے انبیاء آئے ہیں۔ بس اب آتے ہیں 10ویں نمبر پر کہ انبیاء کے اہداف، آنے کے اہداف میں سے، مقاصد میں سے ایک مقصد جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ خداوند علی اعلیٰ کا ارشاد ہے انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ انبیاء کیا ہے؟ رحمت بن کر، مخلوق الہی پر کیا ہے؟ وہ رحمت بن کر، علم کے حوالے سے رحمت، ہدایت کے حوالے سے رحمت، ہر جہت کے لحاظ سے ان کے نفوس کو پاک کرنے کے حوالے سے رحمت، یعنی ان کا وجود جو ہے، انبیاء کے وجود جو ہے انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے، چونکہ یہ انبیاء ہے رابطہ فیض الہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ خدا کے تک پہنچنے کے لیے عظیم وسیلہ ہے۔ یہ نورانی اور الہی ہستیاں ہے جو مخلوق کو خدا تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو انبیاء کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مخلوقات عالم پر کیا ہے؟ وہ رحمت ہے۔ خداوند علی اعلیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ تم پر رحمت ہو۔ خدا کی رحمت کیا ہے؟ انبیاء کے ذریعے سے تم رحمت پروردگار تمہارے شامل حال ہو۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے رسول ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا تاکہ تم عالمین کے لیے رحمت بن جائے۔ عالمین کے لیے رحمت بنا کر رسول کو بھیجا ہے۔ اگر رسول تشریف نہ لاتے تو ہمیں قرآن کا علم نہیں ہوتا، ہمیں حق و باطل ہم تشخیص نہیں دے سکتے تھے۔ حق کا راستہ کون سا ہے، برائی کا راستہ کون سا ہے، ضلالت و گمراہی کا راستہ کیا ہے، حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ لہٰذا نبی آئے ہیں قرآن کو لے کر اور قرآن کی تبیین و تفسیر کر کے ہمیں خدا تک پہنچایا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ تو یہ عظیم رحمت ہے انبیاء، خصوصاً رحمت للعالمین رسول گرامی اسلام جو عالمین کے لیے خدا نے رحمت بنا کر بھیجا، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بس آف بعثت انبیاء میں سے ایک 10ویں نمبر پر اگر ہم بیان کریں تو یہ ہے قرآن کے حوالے سے کہ انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ رحمت مخلوقات عالم پر شامل حال ہو جائے، یعنی اللہ کی رحمت بن کر آئے ہیں، لہٰذا خدا کی رحمت مخلوق کے شامل حال ہو جائے۔ کس کے وسیلے سے؟ انبیاء کے وسیلے سے، رسول اسلام کے وسیلے سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔